آپ سب کو وکٹری چرچز آف پاکستان کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم ملاکی کی کتاب سے ایک بہت ہی گہرا حوالہ دیکھنے جا رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ شادی کو صرف ایک ذاتی معاملہ کیوں نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک مقدس زندگی بھر کا وعدہ کیوں مانا جاتا ہے۔ تو یہ سوال، کیا ہم سب کا ایک باپ نہیں، یہیں سے ساری بات شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم سب کا ایک مشترکہ آغاز ہے، ایک ایسا بندھن ہے جو ہم سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اچھا، تو آگے ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایک وعدہ اور ایک معاہدے میں کیا فرق ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا پوری کمیونٹی سے کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہم شادی کے عہد پر بات کریں گے، اور آخر میں اس سب کا مقصد کیا ہے، یعنی وفاداری کی میراث۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے نقطے سے کہ ایک وعدہ کیا ہے اور یہ ایک عام معاہدے سے کیسے مختلف ہے۔ دیکھیں، فرق بہت بڑا ہے۔ ایک کانٹریکٹ یا معاہدہ ایک قانونی سمجھوتا ہے نا؟ اسے توڑا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن عہد بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ ایک مقدس زندگی بھر کا وعدہ ہے، اور اس کا گواہ خود خدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو وعدے نبھانے کی بات ہے نا، یہ صرف ایک ہی جگہ پر اہم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ وعدہ پورا کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ دراصل یہی چیز کسی بھی معاشرے کو مستحکم بناتی ہے، اس کے وجود کی ضمانت دیتی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کلام کہتا ہے کہ جب یہ مقدس وعدہ توڑا جاتا ہے تو یہ صرف ایک ذاتی مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ یہ پوری کمیونٹی، پوری برادری کے ساتھ ایک قسم کی غداری ہے۔ ملکی کے زمانے میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مرد اپنے ایمان سے باہر غیر معبود کی بیٹی سے شادیاں کر رہے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی کمیونٹی میں بت پرستی لا رہے تھے، جسے کلام میں ایک گھناؤنا کام کہا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے والی ہے، ایک ایسی غلط فہمی جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہ جو ممانعت تھی، اس کا تعلق نسل یا قوم سے بالکل نہیں تھا۔ یہ کوئی نسلی پاکیزگی کی بات نہیں تھی۔ بائبل میں خود روت، جو موابی تھی، اور موسیٰ، جنہوں نے ایک کشی عورت سے شادی کی، جیسی مثالیں موجود ہیں۔ اصل فکر ایمان کی تھی، یعنی بت پرستی سے بچنا اور ایمان کے عہد کو محفوظ رکھنا۔ تو اب ہم نے کمیونٹی کی بات کر لی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ عہد کا تصور ذاتی سطح پر، یعنی شادی کے بندھن پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ کلام پاک میں شریک حیات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسے کہا گیا ہے تیری جوانی کی بیوی۔ اس سے ایک تاریخ کا، ایک ساتھ شروع کیے گئے سفر کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن بات صرف ماضی کی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر اسے تیری رفیق بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک ساتھی، ایک گہری دوست جو اس رشتے کی مضبوطی کو دکھاتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات، اسے تیرے عہد کی بیوی کہا گیا ہے۔ یہ اس رشتے کو حتمی حیثیت دیتا ہے۔ یہ ایک مقدس وعدہ ہے جس کا گواہ خود خدا ہے، اور اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہو کیا رہا تھا؟ اس وقت یہودا کے مرد اسی عہد کو توڑ رہے تھے۔ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے تھے، اور اس عمل کی کلام میں بہت سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ کیونکہ خداوند، اسرائیل کا خدا، فرماتا ہے کہ وہ طلاق سے بیزار ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کے لیے اتنی شدید اور جذباتی زبان کیوں استعمال کی گئی ہے؟ ملاکی کی کتاب کے مطابق اس کی کچھ بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، یہ خدا کے تخلیقی منصوبے کے خلاف ہے۔ دوسری، یہ اس مقدس عہد کو توڑتا ہے جس کا خدا خود گواہ ہے۔ تیسری، اسے ایک تشدد کا عمل کہا گیا ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے۔ اور چوتھی، یہ نہ صرف خاندان بلکہ پوری کمیونٹی اور آنے والی نسلوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ عہد بہت اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا آخری مقصد کیا ہے؟ ملاکی کے مطابق اس سب کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اور کلام جواب دیتا ہے، اور وہ ایک خدا کیا چاہتا تھا؟ خدا ترس نسل۔ یعنی اس عہد کا مقصد صرف میاں بیوی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہے۔ مقصد ایک ایسا مستحکم اور وفادار ماحول بنانا ہے جہاں اگلی نسل کی اچھی پرورش ہو سکے۔ تو سوچ یہ ہے کہ وفادار خاندان ہی ایک وفادار کمیونٹی کی بنیاد ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ایک پائیدار میراث قائم ہوتی ہے، اقدار اگلی نسل تک پہنچتی ہیں، اور پوری ایمانی برادری مضبوط اور قائم رہتی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز عارضی ہے، جہاں سمجھوتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں ایک مستقل
زندگی بھر کے عہد کی کیا قدر رہ جاتی ہے؟ جب ہم اس تصور سے دور ہوتے ہیں تو ہم کیا پاتے ہیں اور کیا کھو دیتے ہیں؟